الله أكبر. ناظرین اکرام، قبل اس کے کہ آپ عید کا چاند دیکھنے کے لیے جائیں اور آپ کو خوشی محسوس ہو، اس سے پہلے ہی ہم آپ حضرات کی خدمت میں عید سعید فطری کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو چاند کے متعلق ہے کہ کن صورتوں میں چاند ثابت ہوگا اور کن صورتوں میں چاند ثابت نہیں ہو سکتا، کیا کیا صورتیں ہیں جن سے چاند ثابت ہوتا ہے، کس طرح ثابت ہوگا اور کس طرح ثابت نہیں ہوگا۔ بعض ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے چاند ثابت ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو خصوصیت دی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا چاند ہے، شوال کا چاند ہے یعنی عید کا چاند، یا شب برات کا چاند ہے یعنی شعبان کا چاند، اور ایک محرم کا۔ ان چار چاندوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ چاند تو ہر مہینے ہی نکلتے ہیں، لیکن ان چار کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ان کا حکم کیا ہے؟ پہلی تاریخ ہم کیسے شمار کریں کہ پہلی ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو اس کے چند طریقے بتائے ہیں شریعت نے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھے اور وہ یقین کر لے کہ آج چاند ہو گیا ہے، تو کل اس کے لیے مسلم ہے کہ پہلی تاریخ ہے۔ تو اگر رمضان کا چاند دیکھا ہے اس نے تو پہلا روزہ رکھے کل کو، اور اگر عید کا چاند دیکھا ہے تو عید کے دن روزہ حرام ہے، عید منائے گا، روزہ چھوڑ دے گا، ترک کرے گا۔ یا یہ ہے کہ خود نہیں دیکھ رہا ہے، خود نہیں دیکھ پایا وہ چاند، بلکہ کسی ایک ایسے گروہ نے اطلاع دی جو قابل اعتماد ہے، اس پر وہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے لوگ۔ اگر اس گروہ نے اطلاع دی ہے کہ چاند ہو گیا ہے تو ان پر اعتماد کر کے پہلی تاریخ شمار کر سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ پورے گروہ نے اطلاع نہیں دی، دو عادل انسان آئے جو قابل اعتماد ہیں، ان کی عدالت میں کسی کو شک نہیں ہے، اور وہ بے عین ہی ایک جیسی گفتگو کر رہے ہیں چاند کے متعلق، چاند کی صفات جو بیان کر رہے ہیں دونوں بالکل ایک جیسی ہی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کی بات قابل اعتماد ہے اور چاند قبول کیا جائے گا، چاند ثابت ہو جائے گا اور پہلی تاریخ شمار کی جائے گی بعد میں آنے والے دن۔ لیکن اگر یہ دونوں عادل ایک دوسرے کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں، برعکس بات کر رہے ہیں، ایک نے کچھ اور کہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ ان کی بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے گزر گئے ہوں۔ شعبان کے اگر پورے 30 دن گزر گئے ہیں تو 30 دن کے بعد آنے والا پہلا دن ہی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو بیان کی جاتی ہے، حاکم شر حکم دے۔ حاکم شر حکم دے تو بعض مراجع اس کو قبول کرتے ہیں اور بعض مراجع قبول نہیں کرتے۔ مثلا آیت اللہ سیستانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم شر حکم دے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ حاکم شر جو ہے ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہے، یا ہمیں یقین ہے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ اگر اس صورت میں ہے تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور چاند ثابت ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب چند صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر چاند ثابت نہیں ہو سکتا۔ چاند ثابت نہیں ہوگا، نجومیوں کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ نجومی ایسے ہوں جو قابل اعتماد ہوں۔ اگر قابل اعتماد ہیں تو ان کے کہنے سے چاند ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح چاند کا زیادہ بلند ہونا یا دیر تک قائم رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مہینے کی آخری تاریخ ہے اور کل کو پہلی تاریخ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خاص شرائط ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک شہر میں چاند نکل آیا، ایک شہر والوں نے دیکھ لیا، تو دوسرے شہر کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہوں، یعنی آس پاس شہر ہوں دونوں،
یا یہ کہ انسان یہ جانتا ہو کہ دونوں شہروں کا افق ایک ہے، تو اس صورت میں چاند ثابت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایک قیدی ہے، قیدی انسان کس طرح وہ کرے گا کہ چاند ہوا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گمان قوی پر عمل کرنا ہوگا کہ اس کا قوی گمان کیا کہتا ہے، اسی حساب سے وہ رمضان شروع ہونے پہ روزے رکھے گا اور اس حساب سے ختم کرے گا۔ لیکن اگر گمان قوی بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ احتمال ضعیف بھی ہو تو اسی پر عمل کر کے وہ روزے رکھے گا، اور 1 مہینہ روزے رکھنے کے بعد 11 مہینے روزے نہیں رکھے گا، پھر جب 12واں مہینہ آئے گا پھر اسی حساب سے روزے رکھے گا احتمال ضعیف کی بنیاد